ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 دسمبر 2020 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی خدمت میں ہم لائیو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک ڈسکشن پروگرام ہے جس میں ہم جماعت احمدیہ اور اسلام کی مختلف تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مشاہدین کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہم اپنے مشاہدین کو ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے، ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے سے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور ہمارے موضوع سے تعلق سے ان کے جو استفسارات ہوتے ہیں، جو سوالات ہوتے ہیں، اس کو ہم سنتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام جو پینل میں موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے مشاہدین کے سوالات کے جوابات بھی اس پروگرام کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ قادیان دارالایمان سے جو سیریز لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کے حوالے سے بعض کم عقل اور کم فہم لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات لگائے جاتے ہیں یا جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، ان کے ازالے کے حوالے سے بھی ہم اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے جو عظیم الشان کارہائے نمایاں سر انجام دی ہیں، اس کے تعلق سے آج کے پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ تفصیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا مجاہد احمد صاحب شاستری۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز کے پرانے اور ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، مذاہب کی تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بانیان مذاہب ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے مأمور ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے دنیا میں جو مختلف اہم کام اللہ تعالیٰ کے اذن سے انجام پاتے ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم کام آزادی ہے۔ چاہے وہ ظالم حاکموں سے معصوم لوگوں کو دلائی گئی آزادی ہو، یا مختلف مذاہب کے نام پر جو مذاہب کے ٹھیکیداروں کی طرف سے جو توق لوگوں کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں، اس میں دلائی جانے والی آزادی ہو۔ اگر ہم آزادی کے معنوں کی گہرائی میں چلے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حقیقی آزادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور بانیان مذاہب اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتہ دے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور آزادی کا جو سورج ہے، جس کی کرنیں دنیا کے تمام کناروں تک پھیلی ہوئی ہے اور دنیا کے دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، وہ دراصل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج بھی اگر کوئی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے اور آپ کے اسوہ پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں آزادی کو محسوس کر سکتا ہے اور آزادی کے ساتھ وہ اس دنیا میں جی سکتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے غلاموں کو جو آزادی عطا ہوئی ہے وہ کس طرح عطا ہوئی ہے، اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اور مختلف طبقہ ہے انسانیت کے ساتھ سلوک کے حوالے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم الشان اسوہ ہے وہ یقیناً قابل تقلید ہے، اور اس کے مطابق اگر ایک انسان عمل کرتا ہے تو مختلف رنگ و نسل کے تفرقات جس کے نتیجے میں آج انسانیت مصیبت زدہ ہے اور دوچار ہے، تو یہ تمام مسائل کا حل دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے اسوہ پر چلتے ہوئے جب ایک انسان اپنی زندگی کو سنوارتا ہے تو ہر قسم کے تفرقات اس کی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اسوے کے حوالے سے ہم آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ کس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل کے تفرقات کو دنیا سے مٹا دیا ہے، اور کس طرح غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ایک عظیم الشان نمونہ آپ نے قائم فرمایا ہے، جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا کے ہر طبقہ انسانیت کو آزادی حاصل ہو سکے اور ہر ایک اپنی زندگی کے مقصد کو بسہولت جو ہے وہ پورا کر سکے اور اس کی زندگی کو مقصد کو حاصل کر سکے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے مشاہدین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو غلاموں سے حسن سلوک کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ اگر اس ضمن میں آپ کے ذہن میں سوالات ہیں یا استفسارات ہیں تو ہمیں ٹیلی فون کریں، ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر ہمارے مشاہدین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑیں، تو ہمیں بہت اس کی خوشی ہوتی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں پروگرام کی طرف جاتا ہوں، اور سب سے پہلے میں آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے تمہید میں بھی یہ بات بتائی ہے، مختلف قسم کے تفرقات جو رنگ و نسل کے ہوتے ہیں یا ذات پات کے تفرقات ہیں، ان سب کو آپ نے قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں نہ صرف ختم کیا بلکہ اپنے اسوے سے دنیا کے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ کس طرح انسان کو اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور اپنے ساتھیوں کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے آپ نے ایک عظیم الشان نمونہ پیش فرمایا، اس کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا 20 اگست 610، تقریباً 1410 سال پہلے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا۔ اس وقت دنیا کی یہ حالت تھی کہ لوگوں نے انسانوں میں مختلف طبقات بنائے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر جو سونے پہ سہاگے والی بات یہ تھی کہ بعض مذاہب کے لوگ، بعض قبائل کے لوگ، بعض شعوب وہ یہ تک دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان کا ہے۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعت موسویہ کے ماننے والے تھے اور یہود مذہب اور بنی اسرائیل تھے، انہوں نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہوا تھا، اور ان کی جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ خدا یا اللہ وہ صرف بنی اسرائیل کا ہے، اور اسی حوالے سے وہاں بات کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ خداوند بنی اسرائیل کا خدا سماویل، خداوند اسرائیل کا خدا، خداوند اسرائیل کا خدا اکیلا خدا زبور 72۔ یہ ساری وہ باتیں تھیں جو کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ صرف ان کا ہے، ان سے مخاطب کرتا ہے، وہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں انسانوں میں سے، باقی سب دوسرے یا تیسرے درجے کے انسان ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ انہی بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی جو عیسائی مذہب، جن میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو یہی کہا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور کے لیے نہیں ہوں۔ بلکہ انجیل متی میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت آئی، اس کی لڑکی بیمار تھی، اس کے اوپر کوئی جنوں بھوتوں کا سایہ تھا، تو جب وہ آئی کہ دعا کر دیں اس کے لیے کچھ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پہ کہا میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کے لیے نہیں ہوں۔ جب حواریوں نے بھی بہت منت سماجت کی، ان کے جو شاگرد تھے، حواری یہ تو اسلام کی اصطلاح ہے، تو انہوں نے بھی یہ کہا، لیکن یہ پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بقول اس کے جو انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ
کہ جو روٹی لڑکوں کی بچوں کی ہے وہ اٹھا کے کتوں کے سامنے یا دوسروں کے سامنے پھینک دی جائے۔ یہ ایک امتیازات تھے، یہ جو سلوک تھے بنی اسرائیل کے، یہ اس طرح تھے۔ پھر ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑا مذہب ہندو مذہب ہے، اس میں بھی طبقات بٹے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ سب سے اپر کاسٹ، اونچی ذات جو طبقہ کہلاتا تھا وہ برہمن تھا، کشتری تھے، پھر ویش تھے، پھر شودر تھے۔ یہ جو نچلا طبقہ تھا یہ اس زمانے میں بعد میں بھی بہت حد تک دبا کچلا ظلم کا شکار یہ طبقہ بھی رہا۔ یہ سارے حالات تھے اس وقت جب سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے، اور آپ نے آ کر پھر دنیا کے سامنے جو اعلان کیا وہ یہ، قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو یاد رکھو میں رب اسرائیل نہیں ہوں، میں رب حنود یا یہود نہیں ہوں، مجھے خدائے کریم نے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور یا ایھا الناس کہہ کے قرآن مجید نے مخاطب کیا، اور یہ جو طبقات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک نر و مادہ سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قبائل اور قوموں میں پیدا کیا ہے۔ غرض کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچانو۔ لیکن جو ممیز چیز ہے، جو امتیاز والی چیز ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تمام بنی نوع انسان سے وہی معظم، وہی محترم، وہی مکرم ہے جو کہ تقوی میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں پر جو معیار اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اصول بیان کیا، الخلق عیال اللہ، کہ یہ ساری مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاندان ہے، اس کا پریوار ہے، اس کی فیملی ہے۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو کہ اس کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا ہے۔ یہاں تمام بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عیال، ایک خاندان، ایک عائلہ کے طور پہ پیش کیا ہے، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا امتیاز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو مختلف خطبات ارشاد فرمائے اس کا میں خلاصہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بہرحال عربی عبارت ہے، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی، لا فضیلۃ للاحمر علی الاسود ولا للاسود علی الاحمر الا بالتقوی، کلکم ابناء آدم و آدم من تراب، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ ہی سرخ کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت ہے، نہ سیاہ کو سرخ پر، سوائے تقوی کے تم سب ابنائے آدم ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا۔ یہ ہے اسلام کی سب سے بڑی خوبی کہ اسلام کسی رنگ، نسل، قوم، علاقہ، اس سے فوق، اس سے بالا تر ہو کر اسلام یہ بتاتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان وہ انسان ہیں۔ الخلق عیال اللہ، یہ سب اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کا خاندان ہے۔ پھر یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا، یعنی اس کے خمیر میں نرمی رکھی گئی تھی، اطاعت رکھی گئی تھی، اپنے اطاعت کے طور پہ وہ ترقی کر سکتا تھا۔ تو یہ سب سے بنیادی بات تھی جو اسلام نے بیان کی۔ اب ایک دو واقعات بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ
اسلام نے یہ رنگ و نسل کی بات کو بالکل ختم کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن سل عزیز نے ستمبر 2020 میں ایک خطبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت بلال وہ ایتھوپیا افریقہ کے کسی علاقے کے رہنے والے تھے، اور رنگ کے لحاظ سے وہ گہرے رنگ کے تھے، سیاہ رنگ کے تھے، جس کو عربی میں اسود کہتے ہیں۔ غلام تھے، ابتدا میں وہ اسلام قبول کیا، بڑی تکلیفیں سہیں انہوں نے۔ امیہ بن خلف کے وہ غلام تھے، بہت تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے مکہ میں، جس کا حضور نے تفصیل سے اپنے خطبے میں ذکر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان کو ابو رویحہ کا بھائی بنا دیا، مواخات ان کے درمیان قائم کروا دی۔ جس وقت فتح مکہ ہوا تو یہ مکہ میں آئے، اور مکہ میں آنے کے بعد ابو رویحہ بھی ان کے پاس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھنڈا تیار کروایا اور اس کا نام رکھا بلال کا جھنڈا، لواء البلال، بلال کا جھنڈا۔ وہ ابو رویحہ کو دیا جو ان کے بھائی تھے، اور فرمایا کہ آپ ایک چوک میں کھڑے ہو جائیں اور یہ اعلان کریں کہ آج جو بھی بلال کے جھنڈے کے نیچے آئے گا وہ امن اور امان میں آ جائے گا۔ وہی مکہ جہاں آپ کو گھسیٹا گیا، جن سڑکوں پہ آپ کو گھسیٹا گیا، حضرت بلال جو اسود کہلاتے تھے، ان کا جھنڈا جب بلند ہوا تو لوگ امان لینے کے لیے اس کے نیچے آئے۔ یہ وہ فرق تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امتیاز غلام اور آزاد، کالے اور گورے، قریشی اور حبشی میں پیدا کیا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ختم کر دیا۔ ایک دوسری مثال، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں مدینہ سے مکہ آئے مناسک حج ادا کرنے کے لیے۔ جب یہ سارے مناسک ادا ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمرے میں تشریف فرما تھے، چھوٹا سا وہ کمرہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے، ان کا کام تھا نسب معلوم کرنا، انساب، یعنی ہر قبیلے کا، ہر انسان کا ان کو نسب پتہ ہوتا تھا، شجرہ نسب ان کا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور رؤسائے مکہ کے بعض لڑکے، ان کے فرزندان حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے۔ اب ان کے دل میں ایک عصبیت تھی، ایک تفاخر تھا کہ ہم قریش کے بڑے بڑے خاندانوں میں سے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا بڑا احترام کریں گے، ہماری خاندانیت کی وجہ سے، ہمارے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے ہمارا ایک فخر ہے، ہمارا ایک مقام ہے۔ یہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب بٹھایا اور ان سے کچھ باتیں کی۔ اتنے میں ایک غلام تشریف لایا جو نو مسلم تھے۔ حضرت عمر نے ان کو آگے آنے کے لیے کہا، ان کو کہا آپ پیچھے ہو جائیں۔ پھر دوسرے آئے، ان کو کہا اور پیچھے ہو جائیں۔ پھر تیسرے آئے، ان کو کہا اور پیچھے ہو جائیں۔ روایات میں آتا ہے ایسے 7 غلام جو مکہ میں گھسٹتے رہے، وہ آتے گئے یہ پیچھے ہوتے گئے، آتے گئے یہ پیچھے ہوتے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جوتیوں پہ پہنچ گئے اور اس کے بعد باہر نکلے، اور ان کی آنکھیں نم تھیں کہ ہم تو اعلیٰ اور عرفہ قریشی لوگ ہیں، اور یہ ذلت آج حضرت عمر کی مجلس میں ہمارے ساتھ ہوئی۔ وہاں حضرت عمر نے سکھایا کہ اسلام سواسیہ، یکسانیت کے لیے آیا ہے۔ اسلام میں رنگ، نسل، خاندان، بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہے التقویٰ، جو ان لوگوں نے اختیار کیا اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں اختیار کیا، ان لوگوں نے اپنے تقویٰ کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے بے شمار مظالم سہے جو تمہارے بڑوں نے نہیں سہے۔ پھر یہ حضرت عمر کے پاس دوبارہ گئے کہ اس ندامت، اس شرمندگی، اس ذلت، اس کا کوئی حل ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ اس میں کوئی شک نہیں تم رؤسا ہو، اور جو تمہاری ذلت آج یہاں ہوئی
وہ ایک مجبوری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک سے کچھ نہ کہہ سکے، صرف شام کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں اس وقت جہاد ہو رہا ہے، کیسر کی فوجوں کے ساتھ اسلامی فوجیں لڑ رہی ہیں، وہاں چلے جاؤ، شاید اس کا کچھ مداوع ہو جائے جو تمہارے بزرگوں نے ان کے اوپر اسلام پر اور ان مسلمانوں پر کیا ہے، وہاں چلے جاؤ، شاید کچھ مداوع ہو جائے۔ واقعات بتاتے ہیں، تاریخی واقعات بتاتے ہیں، وہ چلے گئے اور کوئی واپس نہیں آیا۔ یہ ہے وہ اسلام کا امتیاز۔ اسلام کا جو رسول آیا اس نے اعلان کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں کسی علاقے کے لیے نہیں، میں کسی قوم کے لیے نہیں، میں کسی قبیلے کے لیے نہیں، میں کسی رنگ کے لیے نہیں، میں کسی نسل کے لیے نہیں ہوں، میں تمام بنی نوع انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور رہتی دنیا تک بنا کے گیا ہوں۔ اور دوسری الامر الممیز جو میری ہے وہ یہ کہ میرا وجود وہ رحمت ہے، میرا وجود رؤوف اور رحیم ہے، کریم ہے۔ اس دائرے میں رہ کے میں تمہاری تربیت کروں گا، جیسے ماں بچے کے ساتھ رحم کرتی ہے۔ وہ میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الراحمین، خدا کا ارحم الراحمین رسول تھا، جس نے ساری دنیا میں رحمت تقسیم کی اور آج تک اس کی رحمت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا رسول، یہ ہے اس کی خصوصیت، یہ ہے خوبی۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے۔ آج اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظہر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، المسیح الموعود، المہدی موعود، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مظہر ہے۔ ان تمام صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آج اگر رحمت کا کوئی دائرہ ہے تو وہ یہ جماعت احمدیہ، اور آج کے دور میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ میں سے العزیز ہیں، جو حضور کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، اور انہی کا یہ رحمت کا دائرہ ہے۔ اگر اس کے نیچے کوئی آئے گا تو اطمینان اور سکون پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ہم اپنے ٹیلی فون کالرز کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا سے قریشی عبدالحکیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قریشی عبدالحکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ محترم صاحب، میری درخواست یہ ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ایک غیر احمدی عالم اپنے قرآن مجید میں یہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کا شان نزول پہلے دیکھنا چاہیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضرت محمد علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان رونق افروز تھے، بڑی بے تکلفی سے گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، اے اللہ کے رسول، اس وقت اس دنیا میں جو آپ کی جو صحبت ہم کو نصیب ہوئی ہے، کیا یہ صحبت مرنے کے بعد بھی ہمیں تو اخروی دنیا میں ملے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان 4 انعامات سے نوازے گا۔ تو اس آیت میں مع الذین کے معنی تو اجراء نبوت کے نہیں نا صاحب، اس میں تو جو ہے ایک سوال کا جواب دیا گیا اور اس کا تعلق اخروی زندگی سے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کی تحقیق کیا کہتی؟ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ بات یہ ہے کہ میں کوئی اور جواب دیے بغیر اسی جواب کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اخروی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں اللہ اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں 4 انعامات کا ذکر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صالح، صدیق، شہید، نبی، ٹھیک ہے، یہ جیسے درجات بتا رہے مانتے ہیں ہم۔ اخروی زندگی میں اس امت کا صالح صالح کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہی مطلب ہے نا۔ صدیق صدیق کے ساتھ کیا ہوگا، شہید شہید کے ساتھ ہوگا، اور نبی نبی کے ساتھ ہوگا۔ ماں کا اگر یہی معنی کرنا ہے
تو یہی کریں. اگر نبی ہوگا ہی نہیں اس امت کا تو وہاں کس نبی کے ساتھ بیٹھے گا جا کے؟ اگر یہی ترجمہ کر لیا جائے آپ کا جیسے یہ ترجمہ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جب بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں چاہے ادھر سے کریں ادھر سے کریں. دوسری بات شان نزول کی، اصل چیز ہے قرآن. شان نزول کی ثانوی حیثیت ہے. جو رہتی دنیا تک اللہ کا کلام ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ رہتی دنیا تک وہ قائم و دائم رہے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت کے مطابق اسے صالح، صدیق، شہید اور نبی بنائے گا، لیکن اس امت میں سے بنائے گا. اب یہاں پر انہی کی بات آگے بڑھاتے ہوئے بات کہہ کے ختم کروں گا. ایک طرف تو یہ سارے غیر احمدی پتہ نہیں کس منہ سے بات کرتے ہیں ان کے مولوی، اور رٹ لگائی ہوتی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے گا، وہ اس روئے زمین پر آخری نبی ہوگا. کون سا فلسفہ یہ بیان کرتے ہیں؟ بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں یہ؟ ایک طرف لا نبی بعدی، خاتم النبیین، دوسری طرف کہتے ہیں عیسیٰ اس زمین پر آخری نبی ہوگا. اور وہ عیسیٰ جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے اس کو انجیل دی، اور یہ آیا ہے کہ وہ رسول اور نبی ہیں 6 دفعہ قرآن مجید میں. اس رسول اور نبی کو جس کو قرآن میں رسول اور نبی کہا گیا، آتیناہ الانجیل، قرآن میں کہا ہم نے انجیل دیا ہے، یہ انجیل والے کو اس روئے زمین پر آخری نبی بنانا چاہتے ہیں. جو بات عیسائی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور رٹ یہ لگائی ہوئی ہے کہ رسول کے ساتھ خاتم النبیین ہے، لا نبی بعدی. کون سا فلسفہ ہے یہ؟ کون سی منطق ہے یہ؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ؟ کچھ تو عقل کرو. کل کو مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا، ساری امت کو گمراہ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. تو خدا کے لیے خدا کا خوف کرو. آج کا دنیا بڑا روشن دنیا ہے، عقل کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے. خدا کے لیے کچھ خوف کرو خدا کا، اور امت کو گمراہی میں نہ دھکیلو. جس کو اللہ تعالیٰ نے عصر حاضر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں امتی نبی بنا کر بھیجا، اس کے خلیفہ کے چرنوں میں آؤ، اس کے قدموں میں آؤ، اسی میں نجات ہے، اس کے علاوہ نجات اور کوئی نہیں. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، انڈیا سے ہی ہیں، بشیر احمد صاحب. وہ بھی اپنا سوال پیش کرنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بشیر احمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی بشیر صاحب، ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنا سوال پیش کریں. میرا ایک سوال ہے، سورۃ البلد میں ہے نا، غلام کو آزاد کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا ہے. تو اس زمانے میں جو ابھی تو غلام تو نہیں ہے، تو اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہو سکتا ہے ابھی؟ جزاک اللہ. جی جزاک اللہ، شکریہ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب. میرے بھائی، قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا اور قیامت تک یہ رہے گا. اس کی کچھ تعلیمات آج سے 1400 سال پہلے کے لیے تھیں، کچھ بعد کے لیے ہیں، کچھ قیامت میں جا کے ہوں گی. کچھ تعلیمات کا تعلق افریقہ کے جنگلات میں بسنے والوں کے لیے ہے، کچھ کا تعلق آسٹریلیا والوں کے لیے ہے، کچھ کا تعلق ہمالیہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ کل عالم کے لیے ہے. یہ بات ٹھیک ہے، جو شکل غلامی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی آج نہیں ہے، لیکن آج سے صرف 100 سال پہلے یورپ کے بہت سے ملکوں میں غلامی تھی، اور غلام بنا بنا کے بحری جہازوں میں بالکل ننگے 1840 تک اور 45 تک تو یہ لاتے رہے ہیں، اور لا کے انہوں نے افریقہ کے فیکٹریوں میں اور دوسری جگہوں پہ ان پہ کام کرتے رہے ہیں اور قیمت لگاتے رہے ہیں. اور میں نے تو پڑھا وہ انسائکلوپیڈیا میں باقاعدہ جیسے جانور بکتے تھے ویسے بکتے رہے یہ. تو آج اس شکل یہ نہیں ہے غلامی کی، لیکن آج بھی بہت سی پسماندہ قومیں ہیں میرے بھائی جن کی حالت غلاموں سے بھی بدتر ہے بعض علاقوں میں.
وہ بھی ہماری مدد کے محتاج ہیں، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مدد کی محتاج ہیں۔ تو آج تھوڑی شکل تبدیل ہو گئی ہے، اور کچھ بعید نہیں مستقبل میں پھر یہ غلامی کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح سے شروع ہو جائے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو ابد تک کے لیے ہیں۔ کچھ پیشگوئیاں ماضی میں پوری ہوئیں، کچھ قرآن مجید کی پیشگوئیاں عصر حاضر میں پوری ہو رہی ہیں، کچھ قرآن کی پیشگوئیاں اور تعلیمات مستقبل کے لیے ہیں۔ ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ ساری کی ساری آج ہی پوری ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کوئی زمانہ مختص زمان نہیں ہے، مکان نہیں ہے، یہ تو ابد تک ہے، پوری قرآن ارضیہ کے لیے ہے یہ۔ تو اس کو ہمیں ملحوظ رکھ کے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آج غلام نہیں ہیں، اللہ نہ کرے کل کو جو جنگیں ہونے والی ہیں، جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ سے نجات مانگنی چاہیے۔ اور موجودہ دور میں غلاموں سے بدتر جو دنیا کے بعض علاقوں میں لوگ ہیں، ان کی جا کے مدد کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ جزاکم اللہ۔ بنگلہ دیش سے ایک ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہولڈ پر ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عارف الزمان صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، میرا سوال ہے، قرآن کریم میں زید بن حارث کا واقعہ آیا، یہ گودی بیٹا تھا نہ غلام تھا؟ اس کا کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ اور دوسرا سوال ہے میرا، اہل بیعت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیعت۔ جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ۔ محترم مولانا محمد کوثر صاحب سے یہ آگے جو سوالات آ رہے ہیں نا، اس میں یہ آ جائے گا، لیکن آپ نے سوال کیا ہے، میں یہ بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ زید یہ بیچارے ایک آزاد نوجوان تھے، یہ کسی جگہ پکڑے گئے۔ بعض روایات میں ان کا تعلق عیسائی قبیلے سے تھا۔ بہرحال یہ بکتے بکاتے یہ مکہ میں آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بعض روایات کے مطابق ان کے غلاموں میں سے، بعض کے مطابق ان کو کسی نے، ان کے بزرگ نے کسی نے تحفہ دیا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو گئی، تو اس وقت زید بھی ان غلاموں میں آئے جو کہ اس وقت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اس کو بھی آزاد کیا، زید کو۔ یہ کہنے لگے میں آزادی نہیں ہونا، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کے والد حارث، چچا کعب، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہمیں دے دیں۔ حضور نے فرمایا میں تو اسے آزاد کر چکا ہوں، لے جاؤ۔ وہ کہنے لگے میں نے نہیں جانا، جو مرضی کر لو، میں نے نہیں جانا۔ اب اس پہ وہ بڑا حیران ہوئے۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے روایت کے مطابق حضرت زید کو ساتھ لیا اور کعبہ میں جا کے اعلان کر دیا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کو متبنہ کہتے تھے، متبنہ، اور شروع میں نام بھی ہو گیا زید بن محمد۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ مدینہ ہجرت ہو کے آ گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ جب یہ نازل ہوا تو حضور اور پھر یہ بھی آیا کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ان کے والد کا نام زید بن حارثہ دے دیا اور اسی نام سے یہ مشہور ہوئے۔ تو یہ ہے ان کی کہانی۔ کچھ ان کے بارے میں آگے کچھ سوالات کے جوابات میں بھی آ جائیں گے۔ آگے دوسرا سوال کیا تھا؟ اہل بیت۔ دیکھیں، اہل بیت جو ہے عام اصطلاح وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد کہلاتی ہے، وہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ ان کو عام طور پہ اسلامی اصطلاح میں وہ یہ کہا جاتا ہے۔ ویسے اس کے معنی وہ اگر وسیع روحانی معنوں میں لیں گے، وہ تمام جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیت میں داخل ہیں وہ بھی اس کے اہل ہیں۔ تو یہ ہے اس کا مختصر سا جواب
جو انہوں نے پوچھا۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مجاہد امصف شاستری سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم غلاموں کی آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آسم کی سیرت کے اس پہلو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو بعض اس غلط فہمی کے بھی شکار ہوتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر کیوں نہیں یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج سے تمام غلام جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے تعلق سے جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو یکسر آپ نے شراب کو حرام قرار دیا اور اس کی ممانعت فرما دی۔ تو اس میں کیا حکمتی تھی کہ غلاموں کی آزادی کے حوالے سے مختلف تعلیمات ہیں اور رفتہ رفتہ جو ہے ان کو آزاد کیا گیا؟ اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ اس اعتراض کا مختصر و سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے حقیقی دوست تھے۔ آپ کا مقصد تھا غلاموں کی اصلاح کرنا، معاشرے میں ان کو ایک مقام عطا کرنا۔ آپ کوئی تماشا دکھانا نہیں چاہتے تھے، کوئی نمائش آپ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ حقیقی غرض یہی تھی کہ ایسا کام کیا جائے جس کے نتیجے میں معاشرے میں استحکام ہو، مضبوطی ہو اور ایک صالح معاشرے کی تجویز اور اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے۔ ہر ایک عقل مند شخص یہ سمجھ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے کہ اگر یہ بات جو معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ غلاموں کو ایک ساتھ آزاد کر دیا جائے، تو سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہوگا جو ہزاروں کی تعداد میں غلام تھے وہ تو غربت سے ہی مارے جائیں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ حکومت تو تھی نہیں یا اتنی مضبوط نہیں تھی، تو وہ اس کا انتظام کون کرے گا؟ پھر ان غلاموں میں سے جو مضبوط ہوں گے یا طاقتور ہوں گے، جب ان کی صحیح رنگ میں تربیت نہیں ہوگی تو بیکاری عام ہو جائے گی۔ بیکاری عام ہونے کی وجہ سے وہ اخلاقی طور پہ پریشانیاں آ جائیں گی، اخلاقی مسائل پیدا ہوں گے، قوم تباہی کی طرف چلتی چلی جائے گی۔ بس یہ تھی وہ بنیادی وجہ جس کے نتیجے میں اسلام نے جو غلاموں کے آزاد کرنے کا طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ دراصل یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے یہ لعنت چلی آ رہی ہے، یعنی انسان ہی اپنے میں سے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، بلکہ بعض تو یونانی تہذیب میں، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ہندوستانی تہذیب میں بھی یہ ہے کہ اعلیٰ طبقہ جو برہمن کہلاتا تھا، انہوں نے تو غلاموں کے لیے الگ لباس یعنی اور ان کے رہنے کے لیے گاؤں سے باہر محلے بنا دیے تھے، اور یہاں تک ان کی تعلیم پائی جاتی تھی کہ اگر غلاموں میں سے یا نیچی ذات والوں میں سے کوئی کسی اونچی ذات کے سامنے سے گزرتا چلا جائے تو وہ گھنٹی بجاتا چلا جائے اور اعلان کرتا چلا جائے کہ میں نیچی ذات کا ہوں، کہیں چھو نہ جاؤں۔ تو یہ وہ لعنت تھی جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی تھی، عربوں میں بھی یہ لعنت تھی، اور اس لعنت کو دور کرنے والا اگر کوئی شخص ہے، تاریخ عالم میں سب سے پہلے اگر کسی نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی ہے تو وہ میرے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے غلاموں کی آزادی کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ نے وہ ظالمانہ طریقے بند کر دیے جس کے تحت ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنا لیتا تھا۔ مثلا کوئی بھی آزاد شخص کہیں جا رہا ہے، کوئی قافلے کی شکل میں جا رہے ہیں، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، ان کا سامان لوٹ لیا اور قافلے والوں کو غلام بنا لیا، بیڑیاں پہنا دی گئی، جانوروں والا سلوک ان سے کیا گیا، اور ان کو بازاروں میں جیسے جانور بکتے تھے ان کی بولیاں لگا کے ان کو بیچا گیا۔ تو آپ نے اپنی تعلیم میں سختی سے اس بات کو منع کر دیا کہ کسی بھی آزاد شخص کو دوسرے انسان کو غلام بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے یہ بتایا کہ جو غلام اس وقت بنے ہوئے تھے ان کے لیے کیا بہترین طریقے ہو سکتے ہیں۔ کیا اس حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو یکلخت آزاد کر دینا بہتر تھا، یا درجہ بدرجہ ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کو اسلامی آداب اور اخلاق سکھاتے ہوئے معاشرے کے اندر شامل کرنا ہی بہتر تربیت تھا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم دوسرے زاویے سے بھی دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں کوئی پھوڑا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ اس پھوڑے سے انسان کو بچانے کے لیے اس کے جسم کا وہ حصہ ہی کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں باقی جسم محفوظ رہ جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا تاکہ وہ اپاہج ہو جائے، معذور ہو جائے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بعض ایسا کرتے ہیں کہ اس پھوڑے کے اندر جو مواد ہے جس کی وجہ سے یہ مواد پک رہا ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے وہ ایسے ادویات دیتے ہیں جس سے آہستہ آہستہ وہ تحلیل ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ مواد فاسدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام نے دونوں طریقوں کو اختیار کیا، ایک تو وہ طریق کہ غلامی کے بنانے کے راستوں کو بند کر دیا، دوسرا طریق اسلام نے زیادہ اختیار کیا کہ جو غلام تھے ان غلاموں کو اسلام نے یہ کہا کہ ایسے ان کی تربیت کی جائے، اس رنگ میں معاشرے کا ان کو مفید وجود بنایا جائے کہ وہ معاشرے کے لیے صالح اور نیک وجود بنتے چلے جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا
وہی سب سے افضل اور اعلیٰ تھا، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہندوستان کی ہی مثال لے لیں، ہندوستان میں غلاموں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ہندوستان کے حاکم ہوئے۔ تاریخ میں بتاتی ہے غلام خاندان نے ہندوستان پہ تقریباً 100 سال حکومت کی ہے۔ قطب الدین ایبک سے ہی شروع ہوتا ہے اور قطب مینار دہلی میں اس نے تعمیر کی ہے، بادشاہ تک وہ بن گئے۔ اسلام نے غلامی کو ختم کر کے بھائی بندی کو شروع کر دیا کہ یعنی یہ تمہارے جو غلام ہیں یہ انسان ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی آپ نے مفصل سنا۔ اسلام نے یہ واضح طور پہ بتایا کہ جو آقا کھائے گا وہی اس کو چاہیے غلاموں کو کھلائے، جو وہ پہنتا ہے وہی وہ دوسروں کو بھی پہنائے۔ آئیے اس سوال کے جواب کے لیے ایک دوسرے پہلو کو بھی اختیار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ اسلام سے پہلے جو دیگر اسلام کے مخالفین تھے، قریش تھے، ان کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں۔ اب ان جنگوں میں یہ صورتحال ہو رہی تھی کہ جو مسلمان شہید ہوتے وہ تو شہید ہو رہے تھے، جو زندہ ہاتھ آتے ان کو تو مخالفین قریش کے لوگ کفار مکہ ان کو غلام بنا لیتے۔ اگر یہ تعلیم ہوتی کہ اسلام نے ان کو جو جنگ میں بھی ان کو قیدی نہیں بنانا، غلام نہیں بنانا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی۔ قریش میں سے وہ لوگ جو قید ہو کر آتے یا تو ان کو احسان کے طور پہ چھوڑ دیا جاتا یا ان کو پھر فدیہ لے کے چھوڑ دیا جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں میں سے جو یہ طریق کیا کہ فدیہ لے کر چھوڑنے کے نتیجے میں اس کو یہ بتا دیا کہ آپ اب اسلام کے مفید وجود بنانے کے لیے ان کو کوشش کی جائے۔ چنانچہ جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب غلام آئے، ان غلاموں کے فدیہ کے طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ مدینہ کے وہ لوگ جو تعلیم نہیں جانتے تھے، کیا غلام کیا غریب، اگر وہ 10 لوگوں کو تعلیم سکھا دیں گے تو ان کی آزادی ہو جاتی تھی۔ اس طریقے سے معاشرے کے وہ دبے کچلے لوگ جو تھے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ معاشرے کا ایک مفید وجود بن گئے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنے اس سوال کا جواب کو دیتا ہوں۔ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ غلاموں کے لیے یہ طریق درست تھا یا نہیں تھا۔ غلاموں کے حوالے سے آج ہم 1410 سال بعد یہ بات کر رہے ہیں۔ جو غلام تھے، جو اس زمانے میں موجود تھے، وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے کون سا طریق بہتر تھا؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست سمجھتے تھے یا دشمن سمجھتے تھے؟ کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کو قائم رکھنے کے حامی تھے یا غلامی کو ختم کرنے کے حامی تھے؟ ابھی مشہور واقعہ ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال و دولت اور اولاد اور جو کچھ بھی آپ کی جائیداد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دی کہ اب آپ اس کے مالک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ یہی تھا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تو یہ پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے دوست تھے۔ پھر غلام کیا سمجھتے تھے؟ غلام بھی آپ کو اپنا حامی سمجھتے تھے۔ چنانچہ مسلسل واقعات ہیں تاریخ میں درج ہے، حضرت بلال بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، حضرت صہیب رومی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ پھر ابتدائی جو مسلمان تھے ان پہ غور کر کے دیکھ لیں۔ 7 سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اس کے نتیجے میں تاریخ کی مختصر الگ الگ مختلف کتابوں میں آتا ہے کہ 40 سے 50 لوگ مسلمان ہوئے۔ ان 40 میں سے 15 سے 20 ایسے تھے جو غلاموں میں سے تھے، یعنی وہ غلام یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، اگر ہمارے معاشرے میں بہتری کی کوئی صورت ہے تو یہ اسلام کو قبول کرنے کی شکل میں صورت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ غلام جو مسلمان ہوئے تھے بلکہ وہ غلام بھی جو مشرک تھے یا غیر مسلم تھے وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نجات دہندہ مانتے تھے۔ مثلا حضرت حمزہ کا مشہور واقعہ آتا ہے کہ وہ باہر سے جب گھر آئے تو ان کو ایک لونڈی نے ان کی بتایا کہ آج تیرے بھتیجے سے واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور غور و فکر کیا۔ بس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ہی سارے غلام نہیں کیے، تو یہ ایک جذباتیات اور کیفیات والی بات بنتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی بھی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ غلاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن سلوک، تو واقعات تو بے شمار ہیں، وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے چند سننا چاہوں گا۔ جناب میں آپ کی اجازت سے جواب سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی دفعہ ایک میرے بھائی نے ایک واقعہ کا حوالہ مانگا تھا، تو اس کی تھوڑی سی اس واقعہ کی تصحیح اور اس کا میں معین حوالہ وہ اختصار سے جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ عبد المالک بن ہشام معروف مورخ اسلامی گزرے ہیں، 213 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔
सीरत नबिया ले इब्न हिशाम जिल्द नंबर 2 और सफ़ा 26 पे ये तहरीर फरमाते हैं, ये असल में वो वाक़या था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे खाक डालने का ये वाक़या था। इस सीरत की किताब में वो वाक़या कैसे दर्ज है, उसकी तस्हीह और वो मैं ख़ुलासा, वो अरबी में है, उसका उर्दू ख़ुलासा पढ़ देता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाएगी। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा दही का सिलसिला बहुत तेज़ हो गया यहाँ तक कि आपकी ज़ात पर हमले होने लगे। एक बदबख्त, अरबी है असफ़ी, यानी इंतहाई बदबख्त इंसान, एक बदबख्त ने आपके सर पे खाक डाल दी। फ़नसरा अला रासिही तुराबन, खाक डाल दी उसने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में घर तशरीफ़ लाए। आपकी साहबजादियों में से एक ने आपका सर मुबारक धोना शुरू किया और साथ साथ रोती जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया, बेटी रोना नहीं, ला तुबकी या बनैया फ़इन्नल्लाह मानिउन अबाका, कि अल्लाह तेरे बाप का रखवाला है। मानिउन, वो दिफा करने वाला है, कोई और क्या दिफा करेगा। ये वाक़या है सीरत इब्न हिशाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा 26। ये पिछली दफ़ा मैंने कहा था, अगली दफ़ा मैं हवाला ये पढ़ दूँगा और तस्वीर भी कर दूँगा। ये है अब आपके सवाल का जवाब। अरे मेरे भाई, हमारा नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानियत और ग़ुलामों का रखवाला, आखिरी सांसें निकल रही हैं और गरगरे की हालत है। और इस हालत में जबकि इंसान को कुछ होश नहीं होती, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, अस्सलातो मा मलकत ऐमानुकुम, कि मैं दो बातों की तुम्हें नसीहत करता हूँ। एक तो नमाज़ें अदा करना, और जो तुम्हारे जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाने हाथ, उनका तुम ख्याल रखना, उनकी तुम हिफाजत करना। अब इससे ज़्यादा ग़ुलामों का खैर खा कौन हो सकता था। फिर आगे मैं बताता हूँ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसको कैसे फरमाया, वमा अदरा का मल अक़बा फ़क्कु रक़बतिन, कि अगर घाटियों में से बुलंद चोटियों पे तुमने चढ़ना है, फ़क्कु रक़बा, ग़ुलामों को आज़ाद करवाओ। अब हम सारी कुरान मजीद की आयत आप पढ़ लें, अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा या रोज़ा तोड़ा, ग़ुलाम आज़ाद करे। कोई उससे और कोई गुनाह सरज़द हुआ, गलती सरज़द हुई, ग़ुलाम आज़ाद करे। अब ये सिलसिला ग़ुलामों को आज़ाद करने का सिलसिला ये शुरू हुआ, और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का नतीजा था। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ग़ुलामों का कितना ख्याल रखते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बदरी साहबा थे, हुज़ूर ने भी ज़िक्र किया, उन्होंने एक दफ़ा अपने ग़ुलाम को मारा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ़ लाए और देखते हुए कहने लगे कि जिस तरह ये ग़ुलाम तेरे सामने मजबूर है, तो अल्लाह के सामने इससे ज़्यादा मजबूर है। अगर तू इसको आज़ाद नहीं करेगा, अल्लाह तेरा मुँह छुड़ाएगा जहन्नम में। उसने उसी वक्त आज़ाद कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सलूक ज़ैद बिन हारसा से किया, अपनी फुफ्फीज़ाद बेटी पे, अपनी फुफ्फीज़ाद बहन भी आई, उमैमा आपकी फुफ्फी थी, उनकी बेटी थी ज़ैनब, वो भी आई। वो अलग बात है, बाद में इख्तलाफात हो गए, उसमें भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत थी। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में बाज़ रिवायात आती हैं कि एक सहाबी जो कि कपड़े की तिजारत करते थे, उनके दुकान पे गए, 2 कमीज़ें ली, एक अपना जो ग़ुलाम साथ था उसको दी और एक ख़ुद पहनी। इतनी ज़्यादा मसावात थी। फिर मैं अब आपको कुछ ऐसे आज़ाद शुमार पेश करता हूँ कि सहाबा को कितना शौक़ था ग़ुलामों को आज़ाद करने का।
حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سیرت خاتم النبیین میں اس کا ایک خاکہ پیش کیا ہے، وہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 غلام آزاد کیے، یہ ایک محدود اندازہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا تو پتہ بھی نہیں کہ کس طرح حضور نے خفیہ طور پہ ان کو آزاد کیا۔ حضرت عائشہ نے 67 غلام آزاد کیے، حضرت عباس نے 70 غلام آزاد کیے، حضرت حکیم بن حزام نے 100 غلام آزاد کیا، عبداللہ بن عمر نے 1000 غلام آزاد کیا، عبد الرحمن بن عوف نے 3000 غلام آزاد کیا، حضرت عثمان بن عفان نے 20,000 غلام آزاد کیا۔ ایک اور صحابی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک دن میں 8,000 غلام آزاد کیا۔ مجموعی طور پہ 32,320 غلام بنتے ہیں یہ، جن کو آزاد کیا گیا۔ بات کر دینا کہ حضور نے ایک دفعہ کیوں نہیں آزاد کیا، اگر ان کو ایک دفعہ آزاد کیا جاتا تو ان کا تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا، یہ تو سارے کے سارے دہشت گرد بن جاتے یا خدا نخواستہ کسی اور راستے پہ چل پڑتے۔ ایک آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، دیکھیں اسلام نے بہت سی باتیں کی ہیں، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ایک اسلام نے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا مقاتبت۔ مقاتبت کا کیا معنی ہے کہ ایک غلام اگر اپنے مالک کو کہتا ہے کہ میری قیمت مثال کے طور پہ 1000 روپیہ ہے، مجھے تو آزاد کر دے، میں نوکری کر کے مزدوری کر کے تیرا 1000 واپس کر دوں گا اور اس طرح تو مجھے آزاد کر دینا۔ یہ مالک کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو مقاتبت کے ذریعے سے آزاد کرے، اور پھر وہ مکمل طور پہ آزاد بھی، وہ اس کا ایک اور ٹرم ہے۔ اب آزاد ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مولا۔ مولا مانے دوست، ولی سے نکلا ہے مولا۔ وہ اس کی وراثت میں بھی شریک ہو جاتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ میں غلام ہوں، اب میں کسی اور طرف اور یہ کسی اور طرف۔ اب یہ جو مولا تھے، اگر تاریخ اسلام کا واقعات آپ دیکھیں، میں وہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا، اتنا وقت نہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ ان میں سے گزرے ہیں۔ مولا بن سالم تھے، وہ مولا تھے حذیفہ کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کو کہا ان سے قرآن مجید پڑھیں، اس میں سے ایک سالم بھی تھے، مشہور قرآن مجید کے عالم، بہت بڑے مفسر، بہت سی ان کی جو تفاسیر وہ روایات میں بعض جگہ پہ ملتی ہیں۔ تو یہ غلام جو یہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلام کہنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں کہنا کہ عبدی، کہ یہ میرا غلام ہے، نہ، میرا بندہ، میرا بھائی۔ اسی طرح لونڈی کے بارے میں کہا، اور حضور نے منع کیا کہ کوئی غلام اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا، بالکل نہیں، سیدی یعنی اے میرے سردار، اے میرے بزرگ، یہ کہنا ہے۔ یہ وہ سارے حقوق تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو دیے اور اس مظلوم طبقہ انسانیت کو دی۔ یہ ہمارے لیے ایک قدوہ ہے، ایک نمونہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اس کے اوپر آج بھی اگر انسان عمل کرے، اب میں بات لمبی ہوتی ہے، انسانی حقوق کے کمیشن بنے ہوئے ہیں، فلاح بنے ہوئے ہیں، مر رہی ہے دنیا، اس سردی میں مر رہی ہے آج، کون پرسان حال ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارا رسول ہے۔ اگر کھانا نہیں ملا، کسی صحابی نے کہا کہ حضور مجھے بھوک لگی ہے، میں نے پتھر باندھا ہے پیٹ پہ، آپ نے اٹھا کے کہا میں نے 2 باندھے ہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا سلمان منا من اہل البیت، کہ یہ نہ سلمان سمجھنا کہ میں ایران سے آؤں، میرا کوئی حامی نہیں ہے، تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ غلاموں کے ساتھ جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہمیں بھی اللہ توفیق دیے کہ مظلوم انسانیت کے ساتھ جماعت احمدیہ جس طرح آج ہمارے خلیفہ ایت اللہ تعالیٰ بن سعد العزیز ان کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ یعنی ان مظلوم انسانیت کے لیے اگر کسی کو ٹھنڈا پانی پلانے کی توفیق مل رہی ہے، وہ ہمارے خلیفہ ایت اللہ تعالیٰ بن سعد العزیز کے ذریعہ سے مل رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب نلکا چلتا ہے اور پانی نہیں نکلتا، اس وقت ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس بلال کے شاب کے، اس کی قوم کے۔ اس طرح انسانیت کی خدمت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کر
جی آخر پر محترم مجاہد ہم صاحب شاستری سے میرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی تربیت بھی فرمائی ہے اور ان کے اندر دینی جذبہ بھی پیدا فرمایا ہے اور ان کے اخلاق میں بھی تغیر لاتے کے ان کی زندگی میں ایک روحانی انقلاب برپا کیا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے اس کی کیا حالت تھی، اس بارے میں اس زمانے کے امام بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، آپ کے عربی قصیدہ ہے کہ صادفتہم قومن کروسن ذلتن فجعلتہم کسبیکۃ الاکیانی، کہ اے معزز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ان کو گوبر کی حالت میں پایا اور ان کے اندر کیا تبدیلی پیدا کر دی، تو یہ بتایا فجعلتہم کسبیکۃ الاکیانی، سونے کی خالص ڈلیاں بنا دیا۔ یہ وہ عظیم الشان تغیر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ ابھی تفصیل سے اس پروگرام میں آپ نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ دکھایا، جو اعلیٰ تعلیمات دکھائیں، جو اعلیٰ نمونہ غلاموں کے ساتھ پیش کیا۔ یہ سوال جو اب پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان غلاموں کے اندر وہ تغیر اور تبدیلی کیا پیدا ہوئی، ان تعلیمات کو انہوں نے ایبزارو کیسے کیا، اس کے نمونے کیا تھے۔ چنانچہ تاریخ میں بے شمار واقعات درج ہیں۔ ابھی شروع میں حضرت زید کا واقعہ آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ غلامی کی حالت میں آئے، اتنا بہترین سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان کو اپنے بیٹے کی مقام عطا فرمایا، اور انہوں نے محبت میں جب ان کے حقیقی والد آئے وہاں پر لینے، چچا آئے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے آزادی قبول نہیں بلکہ اس در کی غلامی میرے لیے بہتر ہے۔ حضرت زید کا ہی واقعہ نہیں ہے، حضرت بلال کے واقعات آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا فجر کے بعد کہ اے بلال مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا وہ کون سا کام ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ خدا کے نزدیک بہت پسندیدہ کام ہے۔ کیوں میں یہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اے بلال تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے جو میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ تو وہ کس وجہ سے وہ تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا تو کوئی بھی عمل نہیں کیا، ہاں جب بھی میں دن اور رات میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد میں خدا کے حضور نماز پڑھتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں۔ تو روحانیت کا وہ بلند مقام تھا جو ان غلاموں میں سے ملا۔ وہ منظر سامنے لائیے کہ حضرت بلال کا جو آقا تھا، جو ان کا سردار بنا ہوا تھا، ان پہ امیہ تھا، ظلم ڈھاتا تھا، وہ پتھر رکھ کے ان کے سینے پہ چڑھا بیٹھا ہے اور حضرت بلال احد احد کہہ رہے ہیں۔ اور وہ مقام اب سامنے لائیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے بلال جنت میں تیرے قدموں کی چاپ میرے آگے آگے میں سن رہا تھا۔ تو عرش سے فرش تک کا مقام ان کے اندر پیدا ہوگا، یہ تغیر تھا۔ پھر ایک اور غلام ہے مشہور، حضرت صہیب بن سنان کا واقعہ آتا ہے۔ یہ بھی غلام تھے، انہوں نے مکہ میں رہ کے اپنا کاروبار کیا، کچھ وہاں کام کرتے تھے۔ جب اسلام قبول کر لیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو راستے میں قریش نے روک لیا۔ قریش نے کہا کہ اے صہیب ہم تو یہ جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا دیکھو تم جانتے ہو کہ میرے پاس تیر ہیں اور تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر وہ ختم ہو جائیں گے میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، تم مجھے بھی اس میں بھی نہیں ہرا سکتے، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں اگر مال چاہیے تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم وہاں سے میرا سارا مال لے لو، مجھے صحیح سلامتی کے ساتھ جانے دو۔ قریش نے اس کو سمجھا اور ان کا سارا مال لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعہ کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جو ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی، بیان کیا اے ابو یحییٰ تمہاری تجارت بہت ہی اچھی تجارت رہی۔ تو غلاموں نے اس تعلیم کو جو میرے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اپنے اندر قبول کیا۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آخری اقتباس پڑھ کر میں یہاں پہ سوال کا جواب کو ختم کرتا ہوں کہ وقت انتہائی محدود ہے۔ حضرت مسیح اسلام بیان فرماتے ہیں ایک قوم جو نجاست پہ بیٹھی ہوئی تھی ان کو نجاست سے اٹھا کر گلزار میں پہنچا دیا، اور جو روحانی بھوک اور پیاس سے مرنے لگے تھے ان کے آگے روحانی اعلیٰ درجہ کی غذائیں اور شیریں شربت رکھ دیے، ان کو وحشیانہ حالت سے انسان بنایا، پھر معمولی انسان سے مہذب انسان بنایا، پھر مہذب انسان سے کامل انسان بنایا، اس قدر ان کے لیے نشان ظاہر کیے کہ ان کو خدا دکھلا دیا۔ بس یہ ہے کمال ہمارے پیارے آقا کا کہ دل خود بخود پکار اٹھتا ہے بھیج درود اس محسن پر تو، دن میں 100 بار پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ناظرین اس کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں آپ کی خدمت میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جس میں حضور فرماتے ہیں
اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دل کے پاس تلاش کرو، اسی لیے پیغمبروں نے مسکینی کا جامہ ہی پہن لیا تھا۔ اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو ہنسی نہ کریں اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو میرے پاس آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی بیٹی سے کہ اے فاطمہ، خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا، اگر تم کوئی برا کام کرو گی تو خدا تعالیٰ اس واسطے درگزر نہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو۔ تو ناظرین، آج کا ایپیسوڈ اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہم اپنی اس سیریز کے آئندہ کے 2 ایپیسوڈز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہماری اس سیریز کا تیسرا اور اگلا ایپیسوڈ مورخہ 2 جنوری 2021 کو ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا